آج کے اس مستند حوالوں پر مبنی جائزے میں ہم سال کے ایک ایسے حیرت انگیز اور بابرکت وقت پر بات کریں گے جس کی اہمیت بالکل بے مثال ہے۔ ہم بات کریں ہیں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی۔ دیکھیں، یہ محض عام دن بالکل نہیں ہیں۔ مستند اسلامی روایات کی روشنی میں یہ سال بھر کے وہ مخصوص ایام ہیں جن کی روحانی فضیلت کو بلند ترین مقام دیا گیا ہے۔ جب ہم ان مستند حوالوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے کہ ان چند ہی دنوں کے اندر کتنی بڑی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ تو چلیں، بنا کسی تاخیر کے ان بابرکت دنوں کی اصل اہمیت اور ان میں چھپے خزانوں کو مل کر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کیا جائے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بالکل واضح اور سچ کہوں تو حیران کن ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، پورے سال میں بے شمار اہم مہینے اور دن آتے ہیں، لیکن یہ حدیث بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اعمال کسی اور دن کے ہیں ہی نہیں۔ یہ الفاظ ان 10 دنوں کی اہمیت کو لفظی معنوں میں ایک بے مثال بلندی پر لے جاتے ہیں۔ یہ وقت کی ایک ایسی شاندار کھڑکی ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا شاید عام حالات میں ممکن ہی نہ ہو، لیکن اس مستند حوالے نے اس کی اہمیت کو بالکل کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب جب یہ فضیلت اتنی غیر معمولی تھی تو اسے سن کر صحابہ کرام کا حیران ہونا ایک بالکل فطری امر تھا، اور اسی شدید حیرت کے نتیجے میں انہوں نے فوراً ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا؟ کیا جہاد بھی نہیں؟ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم سوال تھا، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے معاشرے اور اسلامی تعلیمات میں جہاد کو کس قدر اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل تھا۔ اس ایک سوال کے ذریعے دراصل ان 10 دنوں کی فضیلت کو ماپنے کا ایک پیمانہ قائم کیا جا رہا تھا تاکہ اس بیان کی مکمل گہرائی کو پوری طرح سمجھا جا سکے۔ اور اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ انتہائی گہرا اور سبق آموز ہے۔ فرمایا گیا کہ جہاد بھی نہیں سوائے اس ایک مخصوص صورت کے جہاں کوئی شخص اپنا سب کچھ یعنی اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی ایک مکمل اور آخری قربانی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا عمل ان مخصوص 10 دنوں کی فضیلت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات انسان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ یہ 10 دن روحانی اعتبار سے کتنے زیادہ بھاری اور قیمتی ہیں۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضائل کوئی بہت مشکل یا ناممکن کاموں کا مطالبہ بالکل نہیں کرتے، بلکہ یہ ان انتہائی آسان اور عملی عادات کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں بآسانی روزمرہ کی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، نفل نمازوں کا اہتمام، صدقہ دینا اور کثرت سے دعائیں مانگنا تجویز کیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جو ہم سب آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ان خاص 10 دنوں کے دوران ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین عملی خاکہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس قیمتی وقت کا بالکل درست استعمال کیسے کیا جائے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم ان 10 دنوں کے عروج یعنی 9 ذوالحجہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے فضائل تو اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حیرت انگیز تقابل سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف ایک دن، جی ہاں صرف 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی مکمل معافی، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال۔ یہ ایک کے بدلے 2 کا کتنا حیرت انگیز تناسب ہے جو اس ایک خاص دن کے روزے کو انتہائی اہمیت کا حامل بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس مخصوص دن کی روحانی افادیت کس قدر زیادہ ہے۔ اور یہ بخوبی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان مخصوص الفاظ کی کیا اہمیت ہیں، یعنی تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ محض چند الفاظ بالکل نہیں ہیں، بلکہ یہ ان بابرکت دنوں کی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان تکبیرات کو بار بار دہرانا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو انسان کو ان دنوں کی اہمیت کے ساتھ براہ راست جوڑ دیتا ہے اور ہر قدم پر اللہ کی بڑائی کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ اسے یاد کرنا اور دہرانا انتہائی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تکبیرات کو پڑھنے کا درست وقت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے جب دل چاہا کر لیا، بلکہ اس کی ایک باقاعدہ اور پابند ٹائم لائن ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو ہر فرض نماز کے فوراً بعد اسے پڑھنا لازم ہے، اور بالآخر اس کا اختتام 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز پر ہوتا ہے۔
اس مخصوص وقت کے اندر ہر فرض نماز کے فوراً بعد ان تکبیرات کا پڑھنا ایک ایسا منظم اور لازمی عمل ہے جس کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ اسے کسی صورت بھولنا نہیں چاہیے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد ایک حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیمتی وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ محض چند دنوں کی مہلت ہے۔ احادیث کی روشنی میں فضائل سے لے کر مخصوص اعمال اور تکبیرات تک سب کچھ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال یہی ابھرتا ہے اور جس پر ہم سب کو بہت گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ثواب کمانے کے اس انتہائی قیمتی اور تیزی سے ریت کی طرح پھسل جانے والے وقت کا عملی طور پر بہترین استعمال کیسے کیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ان حقائق کو جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ یہ دن یوں ہی خالی نہ گزر جائے۔